بزرگان محترم، جو حضرات یہاں تشریف فرما ہیں، ان میں سے ہمارے حسن بھائی، امتیاز بھائی، عبدالصمد چچا، حنیف بھائی، یہ سب پرواز کرنے والے ہیں۔ ان کا انڈیا کا انشاءاللہ سفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام کا اپنے وقت پر سفر آسان فرمائے، قدم قدم پر اللہ تبارک و تعالی ان کی نصرت فرمائے، اور جس مقصد کے لیے یہ جا رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے مقصد میں انہیں کامیابی نصیب فرمائے اور بعافیت اور سلامتی کے ساتھ واپس اپنے وقت پر ان کو یہاں لے آئے۔ تو چونکہ ان کا سفر ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ باتیں سفر کے تعلق سے آج ڈسکس کی جائے۔ ویسے بھی یہ موضوع ہم نے شروع کیا تھا لیکن تشنا تھا اور ادھورا تھا، تو ان کی سفر کی برکت سے کچھ باتیں سفر کے تعلق سے آج کی مجلس میں آپ کے گوش گزار کرنی ہے۔ اور دیکھیے، ویسے تو اسلام میں سوگ شوہر کے علاوہ کوئی معاملہ پیش آئے تو 3 دن ہے نا، اور ویسے دنیا میں سوگ چند منٹ کا بھی ہوتا ہے، 1 دن کا بھی ہوتا ہے، چند گھنٹے کا بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اتنے حضرات جا رہے ہیں جو ہماری مجلس میں پابندی سے تشریف فرما ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی سوگ منانا چاہیے۔ تو کل 1 دن کی ہماری بھی چھٹی، ابھی یہ جائے اس سے پہلے چھٹی، تو کل کتابی تعلیم تو ہوگی لیکن بندہ حاضر نہیں ہوگا۔ خیر، یہ تو مذاق میں کہا، اصل میں کل کچھ کام ہے، یہیں عشاء میں ہوں گا، نماز یہیں پڑھوں گا، مسجد ہی میں ملنا ہے، تو اس وجہ سے مجلس نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ جمعرات کو پھر مجلس ہوگی۔ ہمارے عبدالصمد چچا، جبار اور یہ حسن بھائی، یہ تو بہت پرانے لوگوں میں سے۔ امتیاز بھائی کا مجھے نہیں پتا کتنے سال ہوئے ہیں آپ کو بھی؟ ہیں؟ اچھا، ماشاءاللہ، آپ بھی پرانے لوگوں، پرانی یادگاریں بھی ہیں۔ ہاں، مجھے نہیں پتا اتنا عرصہ ہوا ہوگا۔ اور حنیف بھائی آپ کو 40 78۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال سب پرانے لوگ ہیں، اور اس علاقے میں مسجد اور مدرسے کا نظام قائم ہو، تمام کی اپنے اپنے اعتبار سے بڑی قربانیاں ہیں، اور ان حضرات نے بڑا ٹف وقت گزارا۔ معلوم ہے سب کو کہ یہاں پہلے موسم کا کیا حال تھا، حلال حرام کھانے پینے کے مسئلے میں کیا کیا دشواریاں پیش آتی تھی، نماز کے لیے باقاعدہ جگہ نہیں تھی، عید کے لیے، ہے نا سعد اللہ صاحب، کوئی ٹاؤن ہال جانا پڑتا تھا یا کسی ہال میں جانا پڑتا تھا۔ بہرحال ایک تاریخ ہے اس کے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور دارین میں اس کا بہترین صلہ نصیب فرمائے، اور جو حضرات دنیا سے چلے گئے قربانی دے کر، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ بہرحال ہم ان کو مجلس میں یاد کرتے رہیں گے، ہے نا، کہ جب بھی یہ مجلس لگے گی، جب بھی یہ مجلس لگے گی، کمی آپ کی ہمیں کھلے گی۔ جب بھی یہ مجلس لگے گی، کمی آپ کی ہمیں کھلے گی۔ حاضری سے آپ کی ملتا بل ہے، یہ ہندی کا لفظ ہے، بل یعنی طاقت، قوت۔ تو یہی بات ہے، حاضری سے آپ کی ملتا ہمیں بل ہے، نہیں کوئی آپ کا نعم البدل ہے۔ دعا آپ کے حق میں کرتے رہیں گے، دعا آپ کے حق میں کرتے رہیں گے، رہی زندگی تو پھر ملتے رہیں گے انشاءاللہ۔
تو آپ بھی ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی آپ کے لیے، اور مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے، آپ ہمارے لیے عظیم سرمایہ ہے، بڑا ٹف وقت آپ نے یہاں بتایا ہے نا، ابھی جس کی جانب میں نے اشارہ کیا ہے۔ دعا رب سے قبول ہو، ہے دعا رب سے قبول ہو، اور بے حد مقبول ہو، کہ رنج و غم نہ کبھی آپ کے پاس آئے، کہ رنج و غم نہ کبھی آپ کے پاس آئے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں کا موسم آپ کو راسا ہے، اور وہاں کا ماحول آپ کو راسا ہے۔ تادیر سروں پہ سایہ خدا قائم رکھے، تادیر سروں پہ آپ کا سایہ خدا قائم رکھے، تا حیات آپ کو صحیح سالم رکھے، آمین۔ تو بہرحال یہ دعائیں دے دی ہم نے آپ کو، آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھے۔ بہرحال اب ٹاپک پر آتے ہیں سفر کے تعلق سے۔ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ پہلے دور میں، پہلے زمانے میں سفر مشکل تھا، اب تو بہت آسانیاں ہو گئی ہیں، تو اب سفر میں وہ رخصت نہیں ملنی چاہیے جو پہلے تھی، اب تو اتنی دشواریاں اتنی نہیں ہیں۔ تو ایک حد تک بات صحیح بھی ہے اور ایک حد تک بات صحیح نہیں بھی ہے۔ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، سفر کتنا ہی آرام دہ ہو، خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور نے فرمایا السفر قطعۃ من النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ سفر مفہوم ہے آگ کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، اس لیے حدیث میں یہ ہدایت دی آقا نے، مفہوم یہ ہے سعد اللہ صاحب، کہ آدمی سفر میں جائے، جیسے ہی اپنی ضرورت، اپنا مقصد پورا ہو، فوراً کیا ہو جائے، اپنی منزل پہ واپس آ جائے، وہ لوٹ آئے۔ تو سفر یہ مشکل ہوتا ہے، خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ دیکھیے ویسے ساری سہولیات ہمارے حضرت مفتی زرولی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں ہوا کرتے تھے، گلشن اقبال میں، حضرت سے میں نے خود سنا یوٹیوب پر کلپ میں، مفہوم ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میرا سفر تھا ہوائی جہاز کا، اب میرے پڑوس میں ان الذین آمنوا ہی میں سے ایک بندہ بیٹھا تھا، ہر چیز حد میں ہو نہ تو اچھا ہے، اعتدال میں، جو بھی چیز حد سے زیادہ ہو جائے، بڑھ جائے، تو پھر وہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، عام طور پر وہ نقصان پہنچاتی ہے۔ دنیاوی فنون بھی، جسے ہم دنیاوی تعلیم کہتے ہیں، حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ علم تو دینی علم ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ تو فرمایا کہ جو رب کے نام سے ہو وہ علم ہے اصل میں تو، اور وہ دینی علم ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں ہیں حضرت نے فرمایا وہ فنون ہیں۔ حضرت اس کی تعبیر کیا کرتے تھے کہ وہ علوم نہیں بلکہ وہ فنون ہیں، اگر کسی کو اختلاف ہو تو اس کو حق ہے بھائی، کوئی بات نہیں۔ بہرحال تو یہ جو بہت زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ بھی پھر مسئلہ پیدا کرتے ہیں، ان کی کھوپڑی میں بھی بات صحیح طرح گھستی نہیں تھی۔ یہی حال عالم کا بھی ہے، علم بہت زیادہ یہاں بھی بڑھ جائے
اور کسی بزرگ سے تعلق نہ ہو اللہ والے سے تو وہ بھی پھر نقصان پہنچاتا ہے۔ تو خیر حضرت مفتی ظہور علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہم ہوائی جہاز سے سفر کر رہے تھے تو ایک آدمی پڑوس میں تھا دنیاوی فنون پڑھا ہوا، تو اس نے یہ سوال کیا کہ حضرت سفر جو ہے اب تو دشوار نہیں رہا پہلے کی طرف، بہت آسانیاں پیدا ہو چکی، تو اب جو رخصت شریعت نے دی ہے تو وہ رخصت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو سمجھایا، بتیرا سمجھایا، میں ذاکر بھائی بتیرا اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن اس کی کھوپڑی میں ہی نہیں گھس رہا، اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میں چپ ہو گیا، اتنے میں پائلٹ نے اعلان کیا کہ موسم خراب ہے۔ ہاں موسم کیا ہے؟ خراب ہے آگے، اور ہوائی جہاز جس طرح اعتدال کے ساتھ چل رہا تھا اب اس میں کچھ تبدیلیاں آنے لگی، نہ صرف یہ کہ جہاز کی رفتار میں تبدیلی، بندے کے مزاج میں بھی تبدیلی آنے لگی، ڈرنے لگا۔ حضرت فرماتے اس نے مجھے پکڑ لیا کہ حضرت دعا کرو دعا کرو۔ آج کل لوگ مولوی پائے بیچ کام کرا رہے کہاں تو دعا جیسے تھے کرا رہے کہاں ادھاٹن کرا رہے، یہ تو بھائی دعا اچھے پاس ہیں، گھر بھی لاتے ہیں تو اس نیت سے نہیں کہ اللہ والے کے قدم گھر میں پڑیں گے تو دین آئے گا، دینداری آئے گی، نہیں۔ ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب جلیوی رحمۃ اللہ علیہ نورانی بھائی سناتے تھے، مفہوم ہے کہ ہم گجراتیوں کو کہ یہ گجراتی لوگ جو ہیں یہ اگر اپنے گھر لے جائے تو بہت خوش نہیں ہونے کا کہ بھائی دینداری آئے گی، بزرگوں کے قدم سے دین آئے گا، اس لیے کہ نہیں، یہاں بھی نیت کیا ہوتی ہے کہ بزرگوں نہ پگلا گھر میں پڑے تو ان کے پیسہ میں برکت ہے، کیا آئے گی ہے امین بھائی کہ لکشمی بائی آئے گی، تو یہاں بھی لکشمی بائی کی نیت ہے کہ بھائی اس میں کیا ہو الیاس بھائی کہ برکت ہو۔ ہاں ہمیں تو ہر چیز میں یہی پیسے میں ہی برکت دکھتی ہے، پیسہ ہی۔ ہمارے یہاں تو یہاں ہتھیلی میں کھجلی ہو تو ابھی کہ ان کے حال یہ لگے کہ پیسہ آنا، کام بام کرتا ہے نہیں ہے، تو بہرحال ہر چیز میں کیا ہے پیسہ جو ہے وہ آنے والا ہے۔ اور کوا اگر کائیں کائیں کرے آواز لگائے تو اس کو بھگاتے ہیں، کیوں؟ کہتے تھے کہ مہمان آنے والا ہے، اور آج مہمان کسی کو پسند نہیں ہے۔ وہ ایک شاعر کہتا ہے ہم اپنے گھر میں اب تالا لگانے والے ہیں، ہم اپنے گھر میں اب تالا لگانے والے ہیں، سنا ہے کہ ہمارے در پہ مہمان آنے والے ہیں۔ تو نہیں آج ایسا ہے کہ نہیں بتاؤ مجھے، پہلے مہمان کے آنے سے جو خوشی ہوتی تھی، چہرے پہ رونق ہوتی تھی، ہے نہیں؟ اب انڈیا بھی جاؤ تو اب دیکھ لو، اب وہ چیز نہیں رہی۔ پہلے لوگ آتے تھے، ہے نا؟ ابھی سمجھ آئے؟ ہاں پہلے تو ہاں کہاں سے آتے تھے، اور ہماری حسن بھائی اور نورانی بھائی کی جو فیلڈ والے ہیں، گروپ والے، وہ تو اس نیت سے آتے تھے کہ برطانیہ سے آیا، پہلے کہتے ولایت سے آیا، کیا بولتے تھے؟ ولایت سے۔ ہاں تو برطانیہ سے، فورین سے آیا تو لوگ کیوں آتے تھے کہ 555 لینا آویلو ہے ہم کی ایک پیا نہیں ملے آپ ہے نا حسن بھائی؟ ہاں یہ دونوں حسن اگربتی والے ہیں۔ تو بہرحال یہ محبت تھی پہلے، اب نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کہتے تھے کہ مہمان رزق اپنا ساتھ لے کر آتا ہے نا۔ وہ شعر ہے نا اس کا ماجد دیوبندی کا، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، سامان تجارت میرا ایمان نہیں ہے، ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان نہیں ہے، ہر لفظ کو سینے میں بسا لو تو بنے بات، طاقوں میں سجانے کو تو یہ
قرآن نہیں ہے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، یا رب میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، 2 روز سے گھر پہ میرے کوئی مہمان نہیں ہے۔ تو پہلے کیا ہے، ایسا ہوتا تھا، اور اب تو مہمان کو دیکھ کر آدمی آپ خود کہہ رہے ہیں، میں نے تو نہیں کہا، صحیح بول رہے ہیں نا؟ ہاں، تو ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یوں میری طرف ہاتھ کر رہے تھے، ابھی آپ خود کیوں کہہ رہے، تو ویسی بات ہے نا۔ ہاں پتہ نہیں، تو رزق کے آنے کے جو دروازے تھے وہ ہم نے بند کیے۔ ہاں، مہمان اپنا رزق جو ہے وہ لے کر آتا۔ ابھی میں انڈیا، ابھی کا آپ کو میں سنا رہا ہوں، 2 دن میں اور علی میاں شیخ اتوار کو عصر کی نماز کے بعد ہم وہ محمد بھائی کو ملنے گئے لسٹریا پارک میں۔ اللہ تعالیٰ ان کا سایہ پی تعدیت بعافیت سلامت رکھے۔ میرا بھی سفر ہے کچھ دنوں میں، مقتدی جائے تو امام کیوں پیچھے رہے؟ حالانکہ امام پیش ہوتا ہے نا، آگے ہوتا ہے، اس کو پہلے جانا چاہیے، مقتدی پہلے جا رہے، تو پھر اب امام صاحب بھی جا رہے تھے۔ تو میرے اوپر ایک میسج آیا کہ بھائی میرے لیے گھڑی لے کر آنا۔ خدا کی قسم، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ 2 دن کی بات سنا رہا ہوں کہ یہ رزق دیکھے، آپ کی نیت اچھی ہو تو کیا ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے، چھپڑ پھاڑ کے دیتا ہے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ بھائی دوہا لوگ کو یوں کہتا ہے چھپڑ پھاڑ کے، کہ اب روزی نہیں ملتی، اللہ ایک دم سے دیتا نہیں، کیوں کہ بھائی آسی نا مکان تھے گلا پھاڑی نے کا دیا ہے بھائی صاحب، کہ اب تو RCC کے ہو چکے ہیں، پکے ہو چکے ہیں، تو وہ تو کہاں چھپر پھاڑ کے آتا، اب تو چھپر پھٹتا ہی نہیں۔ خیر بہرحال، تو میں نے گھر والی سے کہا کہ یہ مختلف اب وہ ایپ بنے ہوئے ہیں، تو کوئی شین ہے، اب تو حروف تہجی کے نام پر ایپ نکلے ہیں، شین ہیں، اور شین پہ سے خریدتے ہیں۔ تو میں نے کہا ذرا گھڑی دیکھ کتنے کی ہے، اس نے حافظ صاحب گھڑی منگوائی، تو کہا کہ یہ شین پہ 10 پاؤنڈ کی بتا رہی ہے۔ کتنے کی؟ 10 پاؤنڈ کی۔ آپ کو یہ سنڈے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ علی بھائی ڈرائیو کر رہے تھے، الکھم روڈ پہ ہم نے گاڑی پارک کی، میں گاڑی میں سے نکلا، ایک محبوب بھائی ہے لیٹن اسٹون، یا ادھر رہتے، ہمارے یہاں ظہر میں اکثر آتے، ابھی بروچ کی طرف کے، پہچانتے ہو؟ لیٹن اسٹون ہے، ہاں وہ آتے ہیں، تو مجھ سے ملتے، الیک سلیک ہوتی ہے سلام، تو میں اترا اور وہ محبوب بھائی پاس ہو رہے تھے، میں نے کہا السلام علیکم، تو وعلیکم السلام کہتے ہوئے آئے اور جیب میں سے انہوں نے 10 کی نوٹ نکالی اور مجھے کہا کہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ میں نے کہا نہیں چاہیے میرے کو، لیکن نہ ہم کے ہدیو تو نانی کے بھائی، ہم کے لے آؤٹ پڑے، ہم کو ہمارا گجامہ کوٹنا ممکن نہیں کیا۔ یہی سنڈے کا واقعہ۔ اور میرے اوپر میسج صبح کو آیا ہے انڈیا سے، اور وہ گھڑی کی قیمت میں نے معلوم کی 10 پاؤنڈ۔ میں نے کہا چلو، گھر والی سے کہا کہ آرڈر کر دے، لے لیتے۔ اب میں ان کو منع کر رہا ہوں، مجھے نہیں چاہیے 10 پاؤنڈ۔ وہ محبوب بھائی، اب دیکھیے وہ اتفاق آپ کہہ لے، ویسے کائنات میں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، اللہ سب کام ترتیب سے کرتا ہے، کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی کائنات میں۔ ہم بولتے ہیں بولنے کو کہ اتفاقاً نہیں، اتفاقاً نہیں ہوا، کائنات میں کوئی کام اتفاقاً نہیں ہوتا۔ اب وہ دے کے گئے، میں نے کہا دیکھیں اس کی روزی آ گئی۔ میرا ایک دوست ڈابھیل میں، ہم نے ساتھ میں پڑھا، ڈابھیل جامعہ میں فارسی اول، اور کفلیتا جامعۃ القراءت میں ساتھ میں پڑھایا بھی۔ میں نے اس پر یہاں سے ذاکر بھائی پیسے بھیجے، کچھ سالوں کی بات ہے، تو اس کے یہاں ہردوئی سے، ہانس ہے فیملی میں، نام نہیں لے رہا کسی وجہ سے، سر نیم ہانس ہے، ہردوئی سے ایک سفیر آئے تھے، تو اس نے کہا کہ میں نے ان کو گھر لے گیا، کھانا کھلایا، تو سفیر صاحب کو میں نے ہدیہ دیا، مدرسے کے لیے نہیں، ایک تو مدرسے کے لیے دیتے ہیں، ایک سفیروں کو بھی دیتے ہیں نا، جن کو دینداروں سے، علماء سے محبت ہے۔ تو کہنے لگا کہ میں نے دیا، اس نے یعنی وہ مولانا نے، وہ بھی عالم ہے، میں نے یہاں سے رقم بھیجی 2-4 دن بعد، تو کہا کہ اللہ نے فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، قرآن میں ہے نا کہ ایک نیکی کرو تو 10 ملے گی، ہے نا۔ ہمارے یہاں تو موریسن اور سینسبری میں بائی 1 گیٹ 1 فری۔ اب تو یہ لوگوں نے بھی، اسماعیل بھائی کیا کر دیا، بخیلی شروع کر دی ہے، بائی 2 گیٹ 3 فری، اب بائی 1 پہ نہیں ہے۔
تو میں نے بھیجا تو اس نے قیمت جو میں نے بھیجا تو 1 کا 10 بنتا تھا. تو اس نے کہا مجھے ہنستے ہوئے مذاق میں، کاش کچھ زیادہ دے دیتا تو تو بھی زیادہ بھیجتا. کہ میں کچھ زیادہ دے دیتا. میں نے کہا وہی ڈلمل یقین اپنا ہے، ڈلمل یقین ابھی سمجھتا جا اپنا، وہ پورا یقین نہیں. تو اس نے کہا بالکل 1 پینی کم نہیں، 1 زیادہ نہیں، جو سفیر کو ہدیہ دیا اس سے 10 گنا. سب برکتیں ہم گھروں میں سے اٹھا رہے. پہلے مسجد میں سفرا آتے تھے سفیر، ہمارے یہاں بھی دوسری مساجد میں لوگ لے جاتے. اللہ جزائے خیر دے ہمارے الیاس بھائی کو. اب انہوں نے ہمارے سعید چچا کی جگہ رکھی ہے راوت. اللہ مرحوم کو غریق رحمت کرے، ہے نا. آپ سب جانتے ہیں ان کی عادت، ایک اچھی خصلت اور اچھی عادت. امتیاز بھائی آپ کے روڈ پر کوئی بھی نیا نووارد دکھا، مہمان پوچھتے تھے آ کر کہ کچھ کھانے کا نظم ہے، انتظام ہے، نیٹ کے چلو اپنے گھر، ہے نا. آپ کو سب کو معلوم. وہ گئے، اللہ کوئی نہ کوئی پیدا کر دیتا. اب میں نے دیکھا ہماری مسجد میں بھی اللہ کے بندوں قریب رہتے ہو ہیں، کچھ زیادہ کھانا ہی لے جایا کرو. اب ایسے لوگ ہماری مسجد میں بھی بہت کم رہ گئے، یہ بیچارے لے جاتے ہیں. الیاس بھائی میں نے ان کو دیکھا ہے 1 سے زائد علماء کو. دیکھیے صدقہ دینا افضل کیا ہے، عرش کے سائے میں کون ہوگا؟ ویسے 7 لوگ نہیں، ویسے تو کئی ہے، لیکن ایک حدیث میں ایک ساتھ 7 آئے ہیں کہ سیدھا ہاتھ دے تو الٹے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. اور کون سا صدقہ دینا افضل ہے؟ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء الى آخرہ. ویسے تو پسندیدہ یہ ہے کہ آدمی صدقہ کیسے دے؟ چھپ کر دے، لیکن ہر جگہ نہیں. بعض مرتبہ اظہار کر کے دینا بھی افضل ہوتا ہے. اس لیے لکھا کہ زکوٰۃ چھپا کر نہ دے، سب کے سامنے دے ہو سکے تو، تاکہ اوروں کو بھی کیا ملے؟ ترغیب ملے، اور لوگ یہ بدگمانی نہ کرے کہ یہ زکوٰۃ نہیں نکالتا. تو اسی طرح انہوں نے نہیں کہا، بعض مرتبہ وہ اظہار کرنا پڑتا ہے. تو الیاس بھائی نے نہیں کہا، لیکن میں آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں. حضرت تھانوی نے اصول لکھا ہے ہدیے کا کہ ہدیہ دینے والا ذاکر بھائی کیسے ہدیہ دے؟ چھپا کر دے، اور لینے والا کیا کرے؟ اس کا اظہار کرے. یہ ہدیے کا اصول ہے اشفاق بھائی، کہ دینے والا کیسے دے؟ چھپا کر دے، اور لینے والا اظہار کرے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے الٹی گنگا بہتی ہے ہمارے یہاں. امین بھائی الٹی گنگا کیا ہوتا ہے؟ دینے والا اب اظہار کر کے دیتا ہے، ایک دم سے نہیں دے گا، سب کے سامنے دے گا، اور وہ لینے والا بیچارہ شرم محسوس کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ یوں میری طرف دیکھو، یوں دے گا، سب دیکھ رہے ہیں. یا پھر کھجلانے کے بہانے کہ بھائی وہ چاہتا ہے یار لوگوں پر عیاں نہ ہو، ظاہر نہ ہو، وہ اس کو آپ شرمندہ کر رہے ہیں. الٹی گنگا. ہمارا نفس یہ چاہتا ہے کہ سب دیکھے ہم ہدیہ دیتے. ہمارے حضرت مولانا ابرار احمد صاحب دھلیوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میں ساؤتھ افریقہ گیا، وہاں حافظ صاحب رین چلتے ہیں اور یہاں رین چلتا ہے. ہمارے حضرت مولانا موجود ہیں یہاں پر، مولانا سلطان صاحب وہ پہچانتے ہوں گے، بھیسانی ایک علاقہ ہے آپ کے قریب میں. ہاں تو وہاں تھے علامہ رفیق احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جلال آباد کے شیخ الحدیث اول. تو یہاں تشریف لایا کرتے تھے. بلیک بن کے اندر وہ کیا ہے، جامع مسجد کے قریب کیا مسجد ہے؟ نور الاسلام. ہاں وہاں پر. تو حضرت نے رین پر سے یاد آیا، حضرت نے فرمایا حضرت امتیاز کہ یو کے والے ایک اعتبار سے بہت خوش قسمت ہیں. تو لوگ دیکھنے لگے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں، بڑے آدمی ہیں. فرمایا حدیث میں آیا مفہوم یہ ہے جن خاص مواقع پر دعا قبول ہوتی ہے اس میں ایک موقع بارش کا ہے. کس کا ہے؟ بارش کا. بارش کے لیے ہم کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت نازل ہو رہی بولتے ہیں نا، اللہ کی رحمت. دیکھیے بہت سی چیزوں میں شریعت نے اس کو پسند کیا کہ قال اور حال میں مطابقت ہو. قال اور حال یعنی آدمی جو بول رہا ہے
اس میں اور جو کر رہا ہے اس میں کیا ہونی چاہیے؟ دونوں میں مطابقت ہونی چاہیے. یا ایک کام ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے تو اسی وقت اس سے فائدہ اٹھا لیا جائے. یہ عقل مندی کی، دانش مندی کی علامت ہے. ہمارے یہاں محاورہ ہے، بولتے ہیں کہ لوہا گرم ہو تو کیا ماننا چاہیے؟ ہتھوڑا. لیکن کس کو؟ آدمی کو نہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ لوہا گرم ہو تو ہتھوڑا. قرآن سے مثال لیجیے. حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام کی یہاں اولاد نہیں ہو رہی، اولاد نہیں ہو رہی حضرت زکریا کے یہاں. حضرت مریم رضی اللہ عنہا، یہ کس کی بیٹی تھی رشتے میں؟ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ یہ خالو زاد بھائی ہے. اور مریم کس کی والدہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو وہ ان کی تربیت اور پرورش میں تھی حضرت زکریا کی. محراب قرآن نے ذکر کیا ہے. حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہیں. حضرت سے کسی نے پوچھا مفہوم ہے کہ یہ مسجد میں جو محراب بنائی جاتی ہے اس کا شریعت سے کوئی ثبوت ہے؟ کیا سوال کیا کہ یہ جو مسجد میں محراب بنائی جاتی ہے تو کیا دین میں اس کا کوئی وجود ہے؟ شریعت سے اس کا کوئی ثبوت امتیاز بھائی ہے کہ یہ محراب جو ہے وہ بنانی چاہیے؟ تو حضرت نے فوری طور پر ایک تو الزامی جواب دیا. ویسے ہی حضرت نے فرمایا قرآن نے تو کہا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب. فرمایا قرآن میں آیا ہے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب. خیر چلو اب وہ پھر گفتگو ہے اس میں ہم نہیں جاتے. تو حضرت زکریا نے دیکھا کہ داخل ہوئے کہاں پر؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. تو اسلام بھائی کیا پوچھا حضرت زکریا نے کہ قال یا مریم انا لکی ھذا. مفہوم یہ ہے کہ مریم یہ پھل کہاں سے لائی؟ بے موسم پھل موجود ہے. جو پھل تیرے پاس میں دیکھ رہا ہوں ابھی اس کا موسم نہیں، اور ادھر زکریا کا موسم نہیں تھا علیہ الصلاۃ والسلام. عمر زیادہ ہو چکی تھی. اور قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بیوی یہ کیا تھی؟ بانجھ تھی. لیکن نبی ہے نا. ہاں اللہ کی رحمت سے کیسے فائدہ اٹھانا ہے وہ جانتا ہے. جیسے اولاد میں بعض اولاد بڑی چالاک ہوتی ہے. آج کے زمانے میں فون جیسے اسمارٹ ہو گیا. اسمارٹ انہیں خبر کہ باپ پاہیں کیارے مانگوانا. અમુક બુદ્ધુ હોય તે બાપ ફૂલ ગુસ્સામાંથી ત્યારે માંગે તો કોડે બસ હે इस्लाम भाई वो गुस्से में और मांग रहा है. और वो क्या है कि आज हसन भाई फुल फॉर्म में है तो फिर वो मांगते हैं. तो अब इन्होंने देखा बे मौसम का फल है कि या मरियम अन्ना लकी हाजा قالت हुआ मिन इंदिल्लाह. ये मैं आपको हाल और काल बता रहा हूं. और ये कि किस वक्त में क्या मांगना चाहिए. बाज मुंतबा वो एक खास मौका होता है और वो मुताबकत होती है. हज़रत ज़करिया ने देखा कि नहीं ये तो पाक दामन है. मरियम का माना ही पाक दामन होता है. हकीमुल इस्लाम हज़रत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब नव्वर अल्लाह मरकदहू साबिक मुहतमीम उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद हज़रत का एक वास छपा है. उसमें बड़ी अच्छी बात हज़रत ने बयान की. हज़रत का बरतानिया का सफ़र हुआ तो वो वाज हुआ था मैनचेस्टर में. वो छपा हुआ है. हज़रत ने फरमाया अजीब बात है. एक ख़ास कौम का नाम लिया कि जो ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान रखने वाली हैं उस कौम को तो बाहया और बड़ा पाक दामन होना चाहिए. इसलिए कि उनकी निगाह में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा हज़रत मरियम का एक मकाम है, अज़मत है, एहतराम है, अकीदत है, मोहब्बत है. फरमाया मरियम का माना ही पाक दामन है तो वो तो पाक दामन है. और देखो शैतान ने और कुछ शैतानी कुव्वतों ने इनको नंगा करके रख दिया इस कौम को कि जिस कौम के अंदर हया और पाक हो. तो मरियम का फॉलो कर. जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं कि भाई हम खातून में किसका फॉलो करेंगे? हजरत
فاطمہ خاتون کو کیا بولا جاتا کہ حضرت فاطمہ کی طرح اللہ حیا دے، اللہ شرم دے. تو فرمایا تو مریم کی، لیکن آپ دیکھیے اس لیے وہ جان گئے کہ مریم جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے. تو حضرت زکریا نے کیا کیا؟ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ. اور آگے یہ بھی فرما دیا جو ہماری کمزوری ہے کہ انک سمیع الدعاء، کہ اللہ آپ ہی دعاؤں کے سننے والے ہیں. کوئی بابا نہیں سنتا، کوئی باوا نہیں سنتا، کسی مزار میں سویا بزرگ نہیں سنتا. ہم نہ کھڑے سے مانگتے ہیں نہ پڑے سے مانگتے ہیں، ہم تو اوپر والے سے مانگتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اپنی ہمرید نہیں ہے. کیا بولتے ہیں؟ دعا کیوں نہیں کرتے؟ تو اب سمجھا کیا جواب دیتے دیکھیے وہ دعا اللہ نے اپنی دعا ہمرید نہیں. تو بھائی کہاں تھی ہمبروان؟ حضور میں حضور نے حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ مفہوم یہ الیاس بھائی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کامل یقین کے ساتھ دعا مانگو تو اللہ قبول کرے گا. اگر پورا اللہ کی ذات سے یقین نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ عبدالحفیظ چچا دعا قبول نہیں کرتے ہیں. سمجھ آ رہا ہے؟ تو خیر بہرحال وہ بیچارے کو نہیں سنائی دے رہا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ یقین ہونا چاہیے. تو فرمایا کہ آپ دعاؤں کو سننے والے، اور آج ہمیں اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ہی نہیں، یقین ہی نہیں کہ وہ دعا کر تو لیتے ہیں لیکن وہ یقین نہیں ہوتا. خیر بہرحال تو وہ دعا مانگی. اب دیکھیے آیت سجدہ میں اور آپ پڑھتے ہیں تو افضل یہ لکھا ہے کتب میں، کتب فقہ میں، کہ فوراً آدمی سجدے تلاوت کرے. کیسے کرے؟ فوراً سجدے تلاوت کرے. نماز میں پڑھ رہا ہے تب بھی فوراً کرے. ہاں 3 آیت تک رخصت دیے کہ اگر کسی وجہ سے بھول گیا، آیت سجدہ پڑھی تراویح میں مثال کے طور پر اور پیچھے سے لقمہ بھی نہیں دیا. حفاظ کی بھی الگ الگ کیٹیگریز ہوتی ہے. بعض حفاظ ہوتے ہیں وہ خالی اپنا یاد کر کے آتے ہیں، 4 رکعت پڑھا ہوا نیچے تو 4 رکعت میں یاد ہو ہی نہیں، تو پیچھے سے وہ غلطی کہاں نکالے گا؟ وہ تو یہ امام صاحب سنا رہے ہوتے، پیچھے وہ اپنا یاد کر رہا ہوتا ہے، دماغ میں اس کا دماغ ہوتا ہی نہیں ادھر. اب ذاکر بھائی سوچیں گے مول صاحب تمہیں کیا خبر آن ایکسپیرینس تو کہہ سکے تھا میرے. تو خیر بہرحال کیا ہے اشفاق بھائی، ویسی جو ہے وہ بات ہوتی ہے. تو سجدہ فوراً کرو، یہ حال اور قال میں مطابق ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت سجدہ جو آئے گی اس میں آپ دیکھنا مادہ سین جیم دال، اس جدو یس جدو تس جدو ہے، یہی ہوگا مادہ، یہی ہوگا. تو سجدے کی بات آئی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کہہ رہے ہیں سجدے کا ذکر کر رہے، چلو ہم سجدہ کرتے ہیں. فوراً قال اور حال میں مطابق ہے. اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ نماز سے باہر بھی اس میں ہم لوگ کوتاہی کرتے ہیں کہ افضل طریقے پر عمل نہیں کرتے. ہم کو تو ہر چیز میں کیا ہے سنگرہالیہ بنا رہا اشفاق بھائی آپ ہیں سعد اللہ بھائی کیا بناتے ہیں سنگرہالیہ کہ سب جمع کر کے رکھتے ہیں، سیونگ سیونگ سیونگ. تو بہت سے بندے امتیاز بھائی سجدے بھی جمع کر کے رکھتے ہیں. قرآن شریف پڑھتے تو کیا کرتے ہیں 1 سجدہ 2 سجدہ 3 سجدہ ہیں، وہ سجدے جمع کر کے رکھیں گے، اور جب پورا قرآن شریف ختم ہوگا تو پھر تب جا کے سجدہ کریں گے. افضل طریقہ کیا ہے؟ فوراً کرو تاکہ حال اور قال میں کیا ہو جائے. ہاں یہ علماء نے لکھا ہے کہ فوراً اللہ. دیکھیے ایک اور مثال، نماز میں اور آپ تشہد جو پڑھتے ہیں اس میں انگلی جو اٹھاتے ہیں تو آپ ذرا غور کرو کب اٹھاتے ہیں کہ حضرت امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے یہاں کب اٹھانا ہے. ادھر دیکھو اشہد لا الہ، تو ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کوئی معبود نہیں ہے، آپ تنہا کیا ہے معبود ہے. تو ایک طرف ہم زبان سے بھی ادا کر رہے ہیں، وہاں فوراً عملاً بھی ہم کیا کہہ رہے ہیں اشہد لا الہ الا اللہ. ہاں تو یہ ہے. تو قال اور حال میں مطابق ہے. خیر تو بارش میں یہ سمجھا رہا تھا، حضرت مولانا رفیق احمد صاحب بھیسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ حدیث میں جن مواقع پر خصوصی طور سے دعا کی قبولیت کا ذکر ہے تو ایک موقع کون سا ہے؟ بارش کا. بارش کو کیا بولتے ہیں؟ اللہ کی رحمت.
اور جو نعمتیں ہم پہ نازل ہوتی ہیں وہ اللہ کی نعمت بھی ہے اور رحمت بھی ہے. فرمایا رحمت نازل ہو رہی ہے، رحمت مانگو. قال اور حال میں کیا کر لو، ہاں وہ ہو رہی ہے. تو حضرت نے فرمایا برطانیہ والے پہلے تو بہت بارش ہوتی تھی، لوگ کہتے تھے کہ ہم تو کتلا دیوس سورج نہیں دیکھا ہے نا، بولتے تھے نا پہلے، ایسا ہوتا تھا نا یہاں پر. تو کہاں کہ بارش کبھی بھی ہو جاتی تھی. اسی لیے یہاں فیمس ہے کہ 3 چیزیں ناقابل اعتبار ہے نا یہاں کی. کون سی؟ 3 W. میں نے کہا اب یہ بھی ناقابل اعتبار www.com یہ بھی ناقابل اعتبار، یہ چوتھا. پہلے 3 تھی، اب یہ اس میں بھی 3 ہے. اس میں بھی وہ شروع میں جب نکلا نہیں ہے گوگل تو 3 مرتبہ ٹائپ کرنا پڑتا تھا www. ہاں تو اب یہ 4 جو ہیں وہ ہو گئے. تو کہتے تھے کہ برطانیہ میں 3 چیزیں ناقابل اعتبار. W جس کا پہلا لیٹر حرف شبد کیا؟ ورک. حسن بھائی نا موڑے کا یم پہلا نہیں کرا گیا اس میں. ہاں وومن ہے ابھی امتیاز بہن بات کرو تو ایکانت میں تو کیا ہے؟ ورک، وومن اور ویدر ہے نا. ویدر تو ویدر کا کوئی اعتبار نہیں، کبھی بھی کیا ہے سڑے بھائی وہ بارش ہو جائے. تو حضرت فرماتے تھے انگلینڈ والے بہت خوش قسمت کہ ان کو دن میں 2-4 مرتبہ اللہ یہ موقع دیتا ہی دیتا ہے کہ مانگو کہ بارش ہوئی. حضرت فرماتے تھے مسجد میں بیان ہوتا تھا ابھی باہر نکلو بارش ہو رہی ہو تو ایک کام کرنا فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لینا. تو جب بارش ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ دعا کو قبول کرتے ہیں. خیر میں آپ کو یہ بتا رہا تھا یہ بیچارے سفیر آتے ہیں، سفرا آتے ہیں. دوسری ایک غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ہے، دعوت و تبلیغ والے آتے ہیں، تبلیغی جماعت والے، تو ہم ان کی دعوت گھر پہ کرتے. علماء آتے ہیں تو ہماری نظر میں کہ تو چندے والے. دعوت و تبلیغ بھی ہمارا کام ہے، مدارس چلانا یہ بھی ہمارا کام ہے، سب اللہ کے لیے کرنا ہے. دعوت و تبلیغ والے کو تب بھی نیت یہ رکھو کہ ہم اس لیے نہیں کھلا رہے کہ یہ خوش ہو، سب سے پہلے اللہ خوش ہو. اللہ خوش ہوا تو جن کو کھلا رہے وہ بھی خوش ہوں گے. ہم کو دکھانا ہے تو ان کو بھی اللہ کے لیے کھلاؤ. سفرا کو بھی کیا کرو؟ اللہ کے لیے جو ہے وہ کھلاؤ. یہ سب کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے جو ہے کرنا ہے. یا پھر دیکھیے دعوت کے 3 طریقے لکھے ہیں، ہمیں یہ بھی اکثر پتہ نہیں ہوتا. چلو آپ گھر پہ نہیں لے جا سکتے تو 3 طریقے دعوت کے لکھے ہیں. حضرت مفتی محمود صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ بات بھی ہے. 3 طریقے. ایک تو آدمی کسی کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائے. دوسری صورت یہ ہے اس کو گھر نہ لے جائے، گھر سے کھانا ان کو پہنچا دے، چاہے ان کے گھر پر یا جہاں ٹھہرے ہیں ہوٹل میں یا کسی کے گھر پہ روم میں. تیسرا یہ کہ آپ کیا دے دیں؟ کیش. کیا دے دیں؟ کیش رقم جو ہے وہ آپ دے دیں. حضرت مفتی عمر فاروق صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے پڑوس میں ہیں. کسی خاص معاملے میں ہماری ملاقات ہونے والی تھی، مجھے ان کے مکان پہ جانا تھا. بات ہو گئی پہلے کسی اور کے واسطے سے کہ وہاں آنا ہے، تو انہوں نے پروگرام بنا لیا کہ عبدالسلام آئے گا تو گھر پہ ذرا اس کو کھلائیں گے. انہوں نے نیت کر لی، مجھے نہیں بتایا، لیکن وہ وقت ایسا تھا ملنے کا کہ وہ کھانے کا ٹائم تھا تو مجھے ان کے گھر جانا تھا. تو کہ چلو. پھر پروگرام چینج ہو گیا اور ہم اشفاق بھائی کسی اور جگہ ملے، ہم دونوں بھی اور وہ. تو حضرت نے جیب سے 20 پاؤنڈ نکالے اور مجھے دیے کہ یہ تیری دعوت. میں نے کہا نہیں حضرت، میں بھی یار لوکل میں ہوں، آپ بھی لوکل میں ہیں تو اس کی کیا ضرورت ہے. تو کہ نہیں، میں نے نیت کی تھی کہ پہلے ہم میرے گھر پہ ملنے والے تھے کہ تیری دعوت میرے گھر ہوگی تو کھانا میرے گھر کھائے گا، لیکن کسی وجہ سے کینسل ہو گئی تو میں نے نیت کر لی تھی، تو اب اس لیے یہ آپ کو لینے پڑیں گے. اور پھر ہنستے ہوئے کہا کہ آپ کو پتا ہے دعوت کا ایک طریقہ یہ ہے. تو میں نے کہا اکیلا اور 20 پاؤنڈ. ذاکر بھائی ہوتے تو میں نے 5 ہی جاپتے ہیں حمدی دوارا. ہاں ان کے مول صاحب بہت ہے کہ یار برگر ہے کہ ہارا مارو 5 پاؤنڈ میں آپ کو مل ملی جائے ان کے. نہیں نورانی بھائی صحیح ہے نا؟ ہاں مرسی نورانی بھائی نے پوچھا ہے صحیح ہے کہ نہیں، کہیں کہ یہ جہاں گئے میں شیخ زمن نے پوچھا تو کئی ٹھکانوں نہیں.
تو خیر بہرحال چلے، بات کہیں سے کہیں نکل گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سفر کے مسائل سن لے 2-4. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں آپ سے، وہ پرواز والی اب بات چھوڑو ہیں، ہمارا مضمون بھی پرواز کرتا ہی رہتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے کہاں پرواز کرتا ہے. چلے آپ کی بات یاد ہے. تو وہ جو تھا نا جینٹل مین ہے، تو اس نے حضرت سے کہا کہ نہیں شریعت نے جو سہولت دی ہے تو ہوائی جہاز کے سفر میں تو سہولت ہونی نہیں چاہیے کہ اتنی زیادہ، اور خاص کر کون سی ہے وہ، کیا ہوتی ہے، بزنس کلاس. بزنس کلاس، اس کے اندر تو تھکان محسوس ہی نہیں ہوتی ہے نا. اسی لیے ایک پرائم منسٹر ہے وہ گھومتا ہی رہتا ہے دنیا میں. تو خیر بہرحال حضرت فرماتے ہیں کہ وہ پائلٹ نے اعلان کیا اور وہ ڈاواں ڈول ہونے لگا ہوائی جہاز. حضرت فرماتے ہیں میں مطمئن بیٹھا تھا کہ وہ تو اللہ کی طرف سے جو کچھ ہوگا. تو اس نے مجھے پکڑ لیا، حضرت دعا کرو دعا کرو دعا کرو. حضرت نے فرمایا ابھی تو کہہ رہا تھا کچھ دیر پہلے کہ سفر میں تو کوئی خطرہ نہیں ہوتا، اس لیے 4 کی جگہ جو نماز شریعت نے 2 کی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، 4 ہونی چاہیے. بہت جلدی تیرا وچار بدل گیا. تو کہا کہ نہیں حضرت صحیح، جو شریعت نے جو کہا وہ صحیح ہے. اس لیے میں نے لکھا ہے کہ سفر کتنا ہی آرام دہ ہو خطرے سے خالی نہیں ہوتا. سفر کتنا ہی آرام دہ ہو خطرے سے خالی نہیں ہوتا. شریعت کی کوئی بات لے لیجئے، شریعت کا کوئی حکم لے لیجئے، وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. شریعت کا کوئی حکم لے لیجئے وہ فائدے سے خالی نہیں ہوتا. وہی کے آگے دماغ لڑایا نہیں کرتے، وہی کے آگے دماغ لڑایا نہیں کرتے. خدا ایسے نادانوں سے راضی نہیں ہوتا. اجمیر کے کوئی کتنے ہی چکر کاٹ لے، خدائی رجسٹر میں وہ حاجی نہیں ہوتا. تو خیر بہرحال کیا ہے، سفر میں اس لیے شریعت نے رخصت جو ہے وہ دی ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، سعد اللہ صاحب، آپ کے یہاں عزیمت پہ عمل کرنا ہے. امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ہمارے یہاں رخصت پہ عمل کرنا ہے. یہ بھی رخصت ہو رہے ہیں 2-4 دنوں میں، اور میں بھی ابھی آپ سے رخصتی چاہتا ہوں، وہ شادی والی نہیں ہے. تو بہرحال کیا ہے، اس لیے عزیمت، پتہ ہے نا بڑے میاں، عزیمت آپ کو سفر میں کیا کرنا ہے، 4 پڑھنے کی 2 پڑھنی، 2 لو نہیں کرنی آپ کے یہاں. او مائی گاڈ، اب ان کو سمجھانے میں تو پھر 15 منٹ چاہیے، اسی لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں. اب آپ کے یہاں اب آپ جائیں نا، آپ کو 4 پڑھنی ہے. آپ امام شافعی کے مسلک پہ عمل کرتے ہو، آپ کے امام کے یہاں رخصت کے مقابلے میں عزیمت پہ عمل کرنا بہتر ہے. تو آپ کو کنسیشن نہیں. آپ سفر میں بھی کتنی پڑھیں گے تنہا بھی؟ ابھی 2 پڑھتے تھے، اب 4 پڑھی ہو انشاءاللہ. آج بہت جلدی مان گئے ہیں. میرے خیال سے زمین پہ بیٹھے ہیں تو جلدی نہیں مانتے، یہ چیئر کا اثر ہے. تو ان کو چیئرمین بنا دو اگلا. تو چیئر پہ بہت جلدی مان گئے. اور حضرت امام ابو حنیفہ کے یہاں ایک بات سنو، ہمارے یہاں رخصت پہ عمل کرنا واجب ہے. کیا ہے؟ واجب. اور واجب کا چھوڑنے والا کیا ہوتا ہے پتا ہے نا آپ کو؟ اس لیے ہمارے یہاں واجب ہے. ہمارے یہاں جان بوجھ کر اگر کسی نے سفر میں تنہا نماز پڑھ رہا ہے یا سارے مسافر ہے اور امام بھی مسافر ہے اس میں سارے، تو 4 رکعت اگر ظہر عصر عشاء میں پڑھ لی اور قعدہ اولا کیا ہے، سجدہ سہو کر لیا، نماز ہو جائے گی، گنہگار ہوگا. کس کو ترک کر دیا جان بوجھ کے؟ واجب کو. اس لیے ہمارے یہاں واجب ہے. اس لیے تنہا پڑھو یا امام مسافر ہے، مقتدی مسافر ہے، تو کتنی نماز پڑھنا ہے، کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت پڑھنا ہے. یاد رہے گا، یہ ہمارے یہاں کیا ہے؟ واجب ہے ہمارے یہاں. اور اگر بھولے سے کوئی 4 پڑھ لے تو قعدہ اولا کیا ہے اور سجدہ سہو کر لیا تو ہو گئی، ورنہ وقت کے اندر اندر کیا کرنا پڑے گا؟ لوٹانا پڑے گا. اور اگر وقت گزر گیا تو پھر لوٹانا مستحب ہے. تو سمجھ آئے گا یہ ہمارے یہاں کیا واجب ہے. دلائل کیا ہے وہ انشاءاللہ اگلی مجلس میں. آخری مسئلہ سن لیں.
پھر مجلس ختم کرتے. یہ میں آپ سے پوچھوں گا. اس میں مجھے لگتا ہے وہاں تک مس انڈرسٹینڈنگ زیادہ ہے, غلط فہمی. میں آپ کو پوچھوں گا, آپ جواب دیجیے, خاموش مت رہیے, پھر ہم آگے چلیں گے. جتنا جلدی جواب دیں گے انٹرویو میں اتنے جلدی پاس ہوں گے ہیں, اور ویزا جلدی لگے گا گھر جانے کا آپ کا, کہ مجلس جلدی ختم ہوگی ہیں بھائی صاحب. چلیے اب آپ بتائیے, یہاں سے ہم میں سے کوئی یا ہم سب ڈیوزبری جا رہے ہیں, مسافت سفر کلومیٹر کے اعتبار سے کتنا؟ سسرا اس سرزمین پہ کسی بات پہ اتفاق ہوتا ہی نہیں, ڈیوائڈ اینڈ رول ہے یہ, وہ جو ہے وہ ہوتا ہی نہیں. تو کلومیٹر اور مائل دونوں میں فرق ہے نا, 75. چلے 77 یہ لکھا ہے, 77 بھی 12 لکھنے والوں نے لکھا ہے, تو آپ سمجھ لیجئے کہ 78 کلومیٹر, تو وہ اس میں 77 بھی آ جائے گا, 77 بھی, تو 78 کلومیٹر یا اس سے زائد, اور مائل ہے تو 48. اب یہ مسافت سفر شروع کہاں سے ہوگا, ختم کہاں سے ہوگا, وہ بتائیے. یہاں سے ہم ڈیوزبری جا رہے ہیں, کہاں سے ہم گنیں گے کہ یہ مائل شروع ہوئے؟ گھر سے. چلو ایک ہو گیا. کہاں تک گنیں گے؟ ہمیں کسی کے گھر جانا ہے, یا چلو مرکز جانا ہے, ڈیوزبری مرکز لے لیجئے کہ ہمیں ڈیوزبری مرکز جانا ہے. ویسے تو زیادہ بنتے ہیں, لیکن آپ تھوڑا کم اس کو مائلیج آپ شمار کریں. تو کہاں تک گنیں گے؟ ڈیوزبری مرکز تک ہیں؟ ارے بولو, وہیں تک نا, منزل تک. ہاں, اسی میں غلط فہمی ہے, یہی مس انڈرسٹینڈنگ, یہی میں آپ کو بتا رہا تھا. علماء نے ایک جملہ لکھا ہے مسافت سفر میں, یاد رکھو. اگر آپ وہ سمجھ گئے تو آپ کو بات سمجھ آ گئی, نہیں تو میں کچھ سمجھاؤں گا. مسافت سفر میں ابتدا اور انتہا کا اعتبار ہے. کس کا اعتبار ہے؟ ابتدا اور انتہا کا جو ہے وہ اعتبار ہے. مسافت سفر کچھ لوگوں نے کہا گھر سے شروع نہیں ہوگی, بستی سے ہم باہر نکل جائے. لندن میں پھر 2 قول ہے, ایک بورو کا قول ہے اور ایک کیا ہے, لندن شہر کا قول ہے مفتیان کرام کا. چلو ہم لندن شہر کا لیتے, اس میں دونوں آ جائیں گے, ہے نا, تو وہ احتیاط والا ہے, دونوں آ جائیں گے. تو یہاں سے کوئی سفر شروع کرے, یاد رکھو اشفاق بھائی, آپ منی کاپ والے ہو ہیں, کسی کو لے جاؤ تو گھر سے نہیں گننے کا. آپ نے یہاں ٹم ٹم میں مار دیا, یا فون میں کیا ہے اب تو ہوتا ہے گوگل میں, یا حنیف بھائی وہ کیا بولتے ہیں, ویز, ہاں اس میں مار دیا, وہ دکھا دیتا ہے کتنے مائل ہے, کتنے کلومیٹر ہے. تو ہم سوچتے ہیں کہ یار یہ تو اتنے ہو گیا. نہیں, یہاں سے ہم لندن کی بارڈر آپ جہاں سے جا رہے پار کریں گے, اتنی مسافت شمار نہیں ہوگی. سمجھ آ رہا ہے؟ مسافت کا شمار کہاں سے ہوگا؟ لندن سے باہر نکل گئے, اب یہاں سے وہ مسافت سفر جو ہے وہ شروع ہے. ہمیں ڈیوزبری مرکز جانا ہے, یا لیسٹر مرکز جانا ہے, بلیک برن مرکز جانا ہے, تو مرکز آپ لے لیں. تو وہ بھی جو بارڈر ہے ڈیوزبری کی یا لیسٹر کا جو بارڈر ہے یا بلیک برن, تو جیسے مثال کے طور پر لے لیجئے کہ یہ ڈیوزبری کا یا لیسٹر کا یا بارڈر بلیک برن کا بارڈر ہے, یہاں آ کر وہ مسافت ختم. اب ہم اندر داخل ہو رہے ہیں اور ہمیں اور ابھی آگے جانا ہے مرکز تک یا کسی کے گھر تک. اب یہ جتنی مسافت ہوگی یہ شمار میں نہیں ہوگی. بہت سو کو پتہ نہیں, ہم یہیں سے گننا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے کلومیٹر ہو گئے. سمجھ آ رہا ہے؟ فتاوا بنوریا, بعض لوگ با کے نیچے زیر بولتے ہیں بنوریا, صحیح تلفظ با پہ فتحہ ہے بنوریا. تو اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہے. کسی نے یہ سوال اسلام آباد کے اعتبار سے پوچھا ہے اور کراچی کے اعتبار سے, تو میں نے یہاں کے اعتبار سے مثال دی, تو اس میں جو ہے وہ موجود ہے. تو اس میں یہی سمجھایا کہ وہ شمار کہاں سے ہوگا. ارے بولو, ہم نکل گئے اپنے مکان سے اور اپنے مقام سے. پرانی کتابوں میں کیا لکھا ہے کہ قبرستان پار کر لے اس کے بعد. پہلے قبرستان کہاں ہوتے تھے؟ 2 چیزیں بستی سے پہلے باہر ہوتی, ایک عیدگاہ اور دوسرا قبرستان. اب گاؤں اتنے بڑے ہو گئے, قریے اتنے بڑے, یہ دونوں بھی اب اندر جو ہے وہ آ گئے.
سمجھ آ رہا ہے؟ اس لیے وہ نہیں گننے کا. چلو یہ تو بہت سو کو پتا ہوگا کہ چلو یہاں سے تو ہم باہر سے، لیکن وہ نہیں پتا تھا وہ کہاں تک شمار کرتے تھے. اندر جا کر بھی بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے پتا ہے؟ مثال لے لو کہ 78 کلومیٹر، یہاں تو مائل چلتا ہے نا کہ کلومیٹر، مائل نہیں چلتا، مائل. ہاں آپ بھی میری طرف مائل رہے. تو 48 مائل، تو مثال کے طور پر یہاں سے ہم ڈیوزبری مرکز جانا ہے، فرض کریں ویسے زیادہ ہے، بارڈر پر 47 کلومیٹر ہو رہا ہے. لندن ہم نے پاس کیا بارڈر، وہاں سے ڈیوزبری کی بارڈر 47 ہوئے. مرکز مزید 1 مائل ہے، مرکز پہنچتے ہیں تو 48 مائل بن جاتا ہے. مسافر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یار ابھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، پھر بھی ابھی بھی 2 پارٹ ہوئے کہ نہیں؟ نہیں 49 AK-47 چھوڑو، کسی کو ماننا نہیں ابھی ہے. مجھے یہ بتاؤ ہوئے کہ نہیں ہوئے، یس نو میں بتاؤ. نہیں ہوئے، یہی تو سمجھانا ہے. نہیں ہوئے. میں نے کہا بارڈر کا اعتبار ہوگا. کس کا اعتبار ہوگا؟ بارڈر کا. 48 مائل پہ مسافر بنتا ہے. یہاں سے ہم نے چھوڑا اور ہم پہنچے وہاں بارڈر تک، جس شہر میں یا گاؤں میں داخل ہونا ہے وہاں تک 47 ہو رہے. اور جو ہماری منزل ہے وہ مزید 1 مائل ہے، وہ اس کے اعتبار سے 48 ہوتے ہیں. لیکن ہم نہیں ہوں گے. کیوں؟ کتنا کم رہ گیا؟ 1 مائل کم رہ گیا. سمجھ آ گیا بھائی؟ جس کو سمجھ آیا ہے بہت اچھا، جس کو نہیں سمجھ آیا تو جن کو سمجھ آ گیا ہے انہوں سمجھ میں آنے والوں کو سمجھا دے. اور اگر پھر بھی نہیں تو وہ پھر شاعر کا شعر ہے کہ سمجھ کر جو نہ سمجھے وہ میری سمجھ میں نہ سمجھ ہے. تو پھر کہیں آپ اس کیٹیگری میں نہ آ جائے. سمجھ آ گیا؟ یہ مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اور میں نے کہا ہمارے یہاں تو سفر میں کیا ہے، قصر اور اتمام، یہ ہے دونوں جو باتیں، تو اس کا خیال رکھنا ہے. قصر کریں گے کہ اتمام، اور قصر کرنا ہمارے یہاں کیا ہے، واجب ہے. اور 1 کلومیٹر 1 مائل کی وجہ سے مسئلہ نہیں معلوم تو گڑبڑ ہو جائے گی. تو یاد رہے گا جی. ہیتھرو ایئرپورٹ پہ پھر وہی مسئلہ، وہ میں نے ڈسکس کیا تھا کسی وقت میں آپ کو. پھر عرف کا اعتبار، فقہا کہ یہاں ایک چیز ہے عرف. یہ پوچھ رہے کہ ہیتھرو ایئرپورٹ پہ کیا کریں گے، تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ عرف میں اگر وہ لندن شہر ہی میں اس کا شمار ہوتا ہے تو وہ پھر پوری پڑھیں. نہیں پوری پڑھیں گے تو پوری پڑھیں گے نا، جیسے ہم اپنے گھر پہ پوری پڑھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر پہ ہیں. تو لندن بھی عرف میں گویا کہ وہ ہے بستی سے باہر، لندن نہیں، وہ ہیتھرو ایئرپورٹ ہے بستی سے باہر، لیکن عرف میں کیا شمار کیا، لندن میں ہی. تو پھر وہی. اب یہاں علماء کی میں نے آپ کو بتایا تھا 2 رائے ہے، حضرت مفتی محمد تقی عثمانی کی رائے اور دیگر فقہا کی. بعض لوگوں نے بورو کا اعتبار کیا ہے. ہیکنی ہمارا ایک بورو ہے، ہیرنگ کی امتیاز بھائی ایک بورو ہے. تو کچھ فقہا نے بورو کا اعتبار کیا کہ میں اور آپ بورو سے باہر نکل جائیں. مثال لے لیجیے، یہ ان کی آل انڈیا روڈ جو مسجد ہے وہ ہیکنی میں نہیں آئی، وہ کون سے بورو میں آتی ہے؟ ارے بولو جلدی. ہیرنگ کے بورو میں آتی ہے. تو کچھ فقہا کے نزدیک، مفتی عمر فاروق صاحب کی یہ رائے نہیں ہے، دوسرے دیگر فقہا کی ہے، ان کے ہاں بورو کا اعتبار ہے. تو ہم اسٹامفورڈ ہل میں ہیکنی میں جو رہتے ہیں اسٹو کلنگٹن میں، اب ہم یہاں سے نکل گئے اور نماز ہم نے جا کے پڑھی تنہا کہاں پر، آل انڈیا میں. اور ہم اتنی مسافت طے کرنے والے ہیں کہ ہم مسافر ہو جاتے ہیں. تو آل انڈیا میں جا کر ہم کیا پڑھیں گے، 2 پڑھیں گے کہ 4؟ 2 پڑھیں گے. کیوں؟ بورو کا اعتبار، بورو چینج ہو گیا ہے. اور کچھ فقہا بلکہ اکثر یہ کہتے ہیں کہ جو بوروز بنائے جاتے ہیں سٹی میں، بڑے شہر میں، وہ انتظامی امور میں سہولت اور آسانی کے لیے بنائے جاتے ہیں کہ آسانی ہو، ہے نا. بورو کو تقسیم کر دیا آسانی ہو اس لیے، ورنہ وہ سارا کیا شمار ہوگا، ایک ہی. تو ایک تو یہ جتنے بوروز ہے لندن کے 27 یا 29 کتنے ہیں، 27 ہے نا، سارے ایک ان کے یہاں. اس سے آگے پھر عرف کا اعتبار،
عرف کا کیا اعتبار کہ ہے ہیتھرو ہوائی اڈا لندن سے باہر، لیکن اگر عرف میں اس کو لندن ہی میں شمار کیا جاتا ہے تو ان فقہا اور مفتیان کرام کے نزدیک جو بورو کا اعتبار صرف انتظامی امور کے لیے کرتے ہیں، ان کے ہاں پورا شہر کیا ہے، ایک ہی ہے، تو ان کے ہاں آپ کو کیا پڑھنا ہے، فل پڑھنا ہے. سمجھ آ گیا؟ اب آپ کو کس پہ عمل کرنا ہے وہ آپ جانیں. ویسے بھی آپ کا نام امتیاز ہے، اب آپ خود امتیاز پیدا کر لیں اس میں ہیں کہ آپ کو جو ہے وہ کرنا کیا ہے. تو سمجھ آ گئے؟ اور ابھی آپ 2 پڑھی ہو، سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہ ہیں باجی کتلا ہو رہا ہو دی یار بجٹ بناوا کہہ رہا کس کی صحبت کا او یہاں کی، واہ 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 واہ. دیکھو ابھی